زندگی ایک سفر ہے. اور دیکھیں میں پھر بچوں کے پاس آئی ہوں تو اب میں میرے لیے ذرا دیکھیں ویلکم نوٹ تو چیک کریں جو حریہ نے لکھا ہے. میں صدقے جاؤں. ویلکم ٹو نیو یارک اماں, آئی ہوپ یو انجوائے یور اسٹے. ہیں اور میں نے دیکھے ذرا پٹاخہ پھٹا ہوا ہے میرے بیگ میں. پہلے کے کپڑے بھی چھوڑ کے گئی ہوتی ہوں نا, وہ تھیلے نکالے ہوئے ہیں, کچھ رکھتی ہوں کچھ نکالتی ہوں. ہے نہیں کبھی پھولا پٹی تو کبھی کچھ تو کبھی بس پتہ نہیں کیا ہی انسان. یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا میں نے یہ ٹریولنگ بیگ اٹھایا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کراس بیگ. مجھے یہ بڑا پسند ہے سفر میں وہ آنٹی پرس نہیں اٹھاتی. اور کیا کیا نہ نکلا اس میں سے, اللہ مجھے معاف ہی کرے. دنیا جہان کی دوائیاں تو پتہ نہیں کیا کیا, لوزینجز تو وہ سوالین تو یہ دیکھے یہ تائی لینڈ سے لائی تھی, اور پٹاخے پھٹے ہوئے ہیں. اب جو لے کے بیٹھی تو الٹا کر کے دیکھا تو پتہ نہیں کیا کچھ, یہ دوائیاں. توبہ توبہ, طبیعت خراب ہو تو انسان پاگل سا ہی نہیں ہو جاتا. ہر چیز سفر میں رکھی ہوتی ہے ساتھ کے, کیا کھاؤں تو کیسے کھاؤں. لیکن اللہ میاں خیر کرے, بس سفر تو سفر ایسے ہی ہے. بالوں کا بھی حشر ہوا ہے, کوئی بات نہیں, پیاری نہیں لگ رہی تو کیا کروں, کہیں نہ کہیں نہیں بھی بندہ پیارا لگتا ہے. اور باقی میں جو بڑی باتیں بنا رہی تھی نا کہ میں نے کوئی شاپنگ نہیں کرنی, میں کہیں نہیں جا رہی, اور مجھے کچھ نہیں لینا, مجھے کیا لینا ہے, مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے شاپنگ کرنے کی. اور وہ لو جو میرا نے آج میرے ساتھ کیا کیا, مجھے لے گئی وہ ایک مال میں, اور بچی کو لینے گئی اسکول سے, وہاں سے اس کی ڈانس کلاس تھی. کہہ لیا ماں میں 1 گھنٹے میں آتی ہوں. اس نے 1 گھنٹہ مجھے کیا چھوڑا, میں تو اپنا خاندانی وقار ہی کھو دیا. تو پتہ نہیں لانگ بوٹ لے لیے, پہلے بھی پڑے ہوئے گھر میں, یہ والے بوٹ لے لیے, یہ بڑے پیارے تھے. کم بخت کیا کرتی, ایک بہت لانگ بوٹ تھے, رکھتے رکھتے رہ گئی کہ نہیں اس کا وزن بہت ہے, اور اب جو دیکھو تو خریدنے بیٹھ گئی. تو میں اپنے آپ کو کیا کہوں, پھر میں کہتی ہوں اچھا چلو بھائی تھوڑا سا دل پشوری بھی کر ہی لینا چاہیے. دل پشوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سامان کا وزن بڑھانا. وزن بڑھانے کا مطلب ہے کہ بس کھجل خوار ہونا. ابھی میں نے 2 سفر اور کرنے ہیں, نہیں 3 کرنے ہیں, بلکہ 4 کرنے ہیں. اللہ میاں خیر کرے, بس دعا کریں کہ سب خیریت سے ہو, تبھی تو بہتر ہے, شکر ہے. باقی رنگ برنگے لوگوں سے ملتے ہیں آپ, بہت مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے. محبت سے لوگ ملتے ہیں, چاہت سے ملتے ہیں. کئی فنکشن میں تو خواتین اتنی پیاری محبت سے ملتی, سادگی سے ملتی ہیں. یاد بھی دلا رہی ہوتی ہے کہ ہم 91 میں یا پتہ نہیں 75 میں ہم کہاں رہتے تھے. کبھی نہ کبھی ہمارے نیبر رہتے ہی ہیں نا کوئی نہ کوئی. اب میں تو بھول جاتی ہوں بھائی, اتنے سالوں میں پتہ نہیں کہاں سے گزر گئی. ان کو یاد رہتا ہے, پھر وہ یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری امی آپ کے ساتھ پڑھتی تھیں پنڈی کے وقار النساء کالج میں, ان کا یہ نام تھا. اب میں نے ان کو اتنے سالوں سے دیکھا نہیں ہے تو میں تو ان کو بھول گئی ہوں کہ میں کیا بولوں. میں کہتی ہوں اچھا ان کو میرا سلام دے دیں. پھر کئی لوگ اپنی امیوں سے ویڈیو کال پہ سلام دعا کرانا چاہتے ہیں. اتنا رش ہوتا ہے اور اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے, بلکہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں میں معذرت بھی کروں گی. کئی لوگوں سے بغیر ملے جانا پڑتا ہے جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, تو پھر وہاں باؤنسرز بھی ہوتے ہیں, پھر وہ 50,000 لوگوں کو جب ہٹانا پڑتا ہے. محبت سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم کوئی بڑی چیزیں, لوگوں کا پیار ہوتا ہے, اس میں پھر آپ کو کہیں ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے. کبھی کبھی اب جیسے میری طبیعت خراب تھی, میری انرجی بہت لو تھی, میں ہر کسی کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی. تو کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا, شاید مینچسٹر میں یا لنڈن میں کہیں, کہ میری میں ہانپ رہی تھی, بہت زیادہ ویکنس سے نا. تو انہوں نے کہا یہاں کوئی نہیں آئے گا, بس آپ چپکے سے بیٹھے, جب آپ کا ٹائم آئے گا ہم آپ کو بلا لیں گے. میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی, اپنا سانس دبا کے اور دوائیاں کھا کے. اب اس میں ایک لڑکی آ گئی, عورت آ گئی, ایک خاتون آ گئی. تو آ کے اس نے مجھے ایک دم اوہ سوری, میں نے کہا جی کوئی بات نہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی آرٹسٹوں کے لیے ایک چھوٹا سا سائڈ پہ روم ہوتا ہے نا, جس میں ان کو ذرا پرائیویسی دی جاتی ہے. تو پھر کہہ لی ایکسائٹیڈ ہو گئی نا. تو میں نے کہا, تو کہتی ہے ہاؤ یو, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. میں نے کہا جی. پھر وہ ایکسائٹیڈ ہو کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے لگ گئی. اچھا پھر یہ بتائیں, تو پھر آپ اس کو اتنے فیم کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں, آپ کو اتنے فین ملتے تھے. اور میرا برا حال تھا, ابھی تک میں اپنی صحیح آواز میں نہیں آئی ہوں.
اور اس وقت مجھے نا تقریباً سانس چڑھا ہوا تھا، بخار سا تھا۔ اب انہوں نے میرا انٹرویو شروع کر دیا، جبکہ میں تو چپکے سے کونے میں ایک کمرے میں چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کہنا پڑا کہ پلیز اس وقت مجھ سے انٹرویو نہ لیں، میں نے ابھی اسٹیج پہ جانا ہے۔ تو ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگی آئی بین ٹرائنگ ٹو بی سو نائس ٹو یو اینڈ یو آر سو روڈ۔ میں نے کہا نو آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ روڈ، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں پہ نا چپکے سے بیٹھی ہوں، اور جب اسٹیج پہ جانا ہوتا ہے نا تو آپ اپنی ساری انرجی کو گیدر کرتے ہیں، کسی طرح آپ کو چپ کر کے بیٹھنا ہوتا ہے، اپنا مائنڈ الائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے لوگوں سے ملنا ہے یا جو بھی کرنا ہے آپ نے۔ اب اس میں آ کے کوئی گپے مارے، کوئی ہاتھ مار دے، کوئی کہہ کے آئے اور سناؤ کیسی ہو، کیا کر رہی تھی، کہاں تھی، اس وقت موڈ نہیں ہوتا، اوپر سے طبیعت خراب تھی۔ اب وہ تو پھر کہنے لگی میں آپ کے لیے یہ لے آؤں، میں آپ کے لیے وہ، میں نے کہا نو تھینک یو، میں نے کچھ نہیں کھانا، بہت شکریہ۔ پھر انہوں نے کوئی باتیں شروع کر دی، تو پتہ نہیں فون پہ باتیں کرنے لگ گئی کونے میں، پھر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ تو میں نے کہا پلیز مجھے ایکسکیوز کر دیں، میری طبیعت خراب ہے، تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی انٹرویو۔ بس جی ان کو غصہ آ گیا، میں پتہ نہیں آپ کو یوں کر رہی ہوں اینڈ یو آر سو روڈ اور فلانا۔ اب میں پریشان، اتنے میں ابرار آ گئے اندر۔ ابرار نے سمجھا میری کوئی دوست ہے، انہوں نے کہا جی السلام علیکم، کیسی ہے یہ وہ؟ تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، لک ایٹ ہر شی از سو روڈ۔ میں نے کہا ہائے اللہ میں کہاں روڈ ہو رہی ہوں؟ خیر اتنے میں وہ آرگنائزرز آئیں، تو انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے سمجھا میری کوئی رشتہ دار ہے، تو میں نے ایسے کہا کہ مطلب تو وہ سمجھ گئی، انہوں نے کہا اچھا اچھا آپ ادھر آئے ادھر آئے، تو وہ بہت چیخنے لگی، ان کے اوپر بھی تھوڑی سی کچھ مجھے لگتا ہے مینٹلی ڈسٹرب تھی۔ کہہ لگی میرے گھر میں الماریاں کھلی چھوڑ آئی ہوں، وہاں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں فون کر رہی ہوں اور آپ لوگ مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ روم صرف آرٹسٹوں کے بیٹھنے کے لیے، سمہاؤ لے گئی۔ انہوں نے ان سے معذرت کیا، پتہ نہیں کیا کیا، کسی طرح وہ گھر چلی گئی، جاتے جاتے کہہ لگی اللہ کرے تمہارے ہال میں بجلی کی تاریں پتہ نہیں ہو جائیں، آگ لگ جائے، تمہارا شو خراب ہو جائے۔ ہائے اللہ میں تو ڈر گئی، میں نے کہا اللہ یہ پتہ نہیں کون تھی، اس کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ بہت کوئی ڈسٹرب تھی، وہ کوئی نارمل نہیں تھی۔ تو میں پریشان ہو گئی، میں نے کہا اللہ مجھے معاف کرنا، میں بدتمیزی نہیں کری تھی، لیکن میں صرف یہ کہتی تھی کہ مجھے پلیز چھوڑ دیں۔ لیکن ابھی بھی جیسے میں جا رہی ہوں فلوریڈا، جا رہی ہوں اخوت والوں کا پروگرام کرنے اور چائلڈ لائف والوں کا آرکنساس میں کرنے جا رہی ہوں۔ لوگوں کا پیار ہے، لوگوں کی مہربانی ہے، لوگوں کا ایک بہت ہی، بس میں سمجھتی ہوں کہ اس کے کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے، جس طرح سے لوگ محبت نچھاور کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ ان کے دلوں میں کچھ حسرت رہ جاتی ہوگی، کچھ باتیں رہ جاتی ہوں گی اور کچھ کہہ پاتے ہوں گے، لیکن یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے اور لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر آپ کو اسی میں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور جو ایکچوئل مقصد ہوتا ہے فنڈ ریز کرنے کا اس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ تو میں تو بس یہی رستے میں جہاز میں سوچی تھی کہ بہت سے لوگوں کے دل میں رہ گیا ہوگا کہ تصویریں نہیں کھنچوائیں، باتیں نہیں کی، ہم نے یہ بات کرنی تھی، ہم نے وہ بات کرنی تھی۔ تو میں ان سے اپنے یوٹیوب پہ ہی معذرت کر لوں گی کہ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر آپ کو کچھ برا لگا ہو۔ تو میں I never behave rude to anyone۔ صرف یہ ضرور تھا کہ میں نے کہا ہائے اللہ پلیز مجھ سے انٹرویو نہ لے، اس وقت میرے میں ہمت نہیں ہے، اور ان کو غصہ آ گیا، برا لگ گیا۔ میں نے کہا وہ تو انہوں نے کہا کہ دماغی طور پہ تھوڑی وہ پریشان تھی، کیا پتا وہاں پہ ہال میں کھڑی ہو کے چیخیں مار دیتی، مجھے کچھ کہہ دیتی کہ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، تو ہوتا ہے ایسے کبھی کبھی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مہربانی سے طبیعت میں بہتری ہے، اور بس دعا کریں کہ بہتری رہے۔ باقی جو کچھ سن رہے ہوتے ہیں نا ہم کہ آپ تو یہاں ہیں اور پیچھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ملک میں، تو اس کی بھی فکر تو ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمارے ملک کو بہتری کی طرف لے جائے، بس یہی دعا کرنا چاہتی ہوں میں۔ باقی یہ جو یوٹیوب پہ آج کل ہاں مجھ سے کسی نے پوچھا تو کہ آپ کی بیٹی نے آپ کو گھر سے نکال دیا، میرا کہتی اماں آپ کو نری نے گھر سے نکال دیا؟ میں نے کہا ہاں نکال دیا۔ تو یہ جو جاہل لوگ ہیں نا ان کی باتوں میں مت آیا کریں، ان کی جہالت کی کوئی ایک لمٹ کبھی ہوگی زندگی میں، اب تو وہ رہی نہیں ہوگی، دفعہ کریں۔ پاگل کے بچے ہیں سب، یہ پاگل کے بچے ہیں یہ، ان کو مطلب دماغی امراض کے کسی اسپتال میں داخل کرنا چاہیے، جو دوسروں کی زندگیوں میں ایسی بربادی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی حسین صاحب ٹھیک ہیں،
اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا پیار، ان کے لیے آپ بہت دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. میں نے بلکہ کہا، مجھے ابرار نے ایک دن کہا اسٹیج پہ کہ بشریٰ انصاری یہ ہیں، اپنی جو بھی میری تعریف میں وہ پیار میں کہتا ہے، اپنی نوعیت کی واحد ہے، فلان ہے، جو ایسی تو ایک ہی ہے دنیا میں. میں نے پھر کہا اسٹیج پہ، میں نے کہا بات سنیں، جب سے میری دوبارہ شادی ہوئی ہے نا، سب کے خامدوں کو کان ہو گئے ہیں کہ کسی عمر میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اور یہ میں نے کہا میری بہادری سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے آپ لوگوں نے، عورتوں نے. اور مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ قسم سے آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ اب سب کے میاں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہماری بیوی 60 کے بعد بھی شادی کر سکتی ہے. حالانکہ میرا کوئی پلان نہیں تھا، اللہ کا پلان تھا. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، یہ اللہ میاں کو پتہ ہوتا ہے. اللہ میاں بڑے کارساز ہیں. جب آپ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا، یا کوئی بھی، بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے، پھر میں اس پہ آ جاتی ہوں. تو اور میں تو اس پہ حیران ہوتی ہوں کہ بیویوں کو تو آپ چلو جو بھی کہیں، میں اکثر دیکھ رہی ہوں اپنے آس پاس بھی کہ بچوں کو ہی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کی پرواہی نہیں کرتے، بچوں کو خرچہ ہی نہیں دے رہے ہوتے. یار بچے تو آپ کے اپنے ہیں نا، بچے تو آپ کا خون ہے، کبھی آپ نے ان کو گودوں میں کھلایا ہوتا ہے. میں نام نہیں لے سکتی، ہمارے ساتھ جو سیلیبریٹیز بچیاں ہیں 3 4 5 6 مجھے پتہ ہے، باپوں نے چھوڑ دیا، آرام سے پھر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اسٹرگل کر کے، کام کر کے اپنا نام بنایا ہے، اور اپنی فیملیوں کو بھی دیکھا ہے، اور شادیاں بھی کی ہیں، اور اس وقت وہ ماشاءاللہ نامور ہوئی ہوئی ہیں. تو ان کو شرم نہیں آتی ہوگی دیکھ کے کہ ہماری بیٹیاں ہم نے چھوڑ دی تھیں اور ہم نے ان کو نہیں اس طرح سے سپورٹ کیا. ماں بری ہے تو بھی بچے بھی برے ہو گئے، مطلب ماں میں خرابی ہے تو بچوں میں بھی خرابی ہے. اور اللہ نے ان کو وہ عروج دے دیا، اللہ میاں نے. محنت کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، اس کے بعد ان کے نام ہو جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے. تو آپ کو دیکھ کے آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا؟ سچی میں تو حیران ہوں. ماں باپ کا دل تو، ماں ہو یا باپ ہو، دل تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے الگ بنایا ہوا ہے. یہ کیسے باپ ہیں کہ جن کو اپنی بیٹیاں نظر آ رہی ہیں یا اپنے بچے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بغیر ایک مقام پہ پہنچ گئے ہیں، دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. میں ابھی نام نہیں لے رہی ہوں، بڑی مشہور ہماری خواتین ہیں، 2 3 ایکٹریسز ہیں جو ٹھڈے ٹھوکرے کھا کے محنت کر کے اس وقت ٹاپ پہ پہنچی ہوئی ہیں. تو ان کے باپوں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ آ کے پیار کر لیں اپنی بیٹیوں سے، نادم ہو جائیں. ایک آدھ تو واپس آ گیا، میں نام نہیں بتا سکتی. جب اگلی بیوی نے ٹھڈا مارا نا تو پھر واپس آیا اپنی بیٹی کے پاس. بیچاری بیٹیوں نے پھر منہ لگا لیا، کیا کرتی ہیں، اکیلی تھی وہ. انہوں نے محنت کی ساری، اپنے بھائی کو بھی پڑھایا، اپنے ماں کو بھی سنبھالا. جب وہ مشہور ہو گئی، جب وہ اپنے کہتے ہیں نا اپنے جوگی ہو گئی، تو آ گئے منہ اٹھا کے. اب ان کے ابا جان ان کے ساتھ رہتے ہیں اور بڑے آرام سے ہیں کیونکہ بیٹیوں نے گھر بنا لیے ہیں. تو بڑے عجیب عجیب لوگوں سے میں دیکھتی ہوں تو بڑا غصہ چڑھتا ہے. خیر چلیں، یہاں بیٹھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. پھر انشاءاللہ اگلی منزل پہ ملاقات ہوگی. اوکے. تو جی میں آ گئی نیو یارک کی برف، اور یہ میں کھڑی ہوں حریہ کے لیے اسکول کے باہر، مطلب لائن میں، اور کہاں سے کہاں. اور یہ دیکھیں کلرز. لیکن طبیعت تھوڑی بہتر ہے پر بھی ذرا کمزوری، ہڑ 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 کھڑ 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 تھوڑی بہت رہ گئی ہے. لیکن ایک دن پہلے دیکھیں لنڈن میں تھی اور آج میں ادھر ہوں. آج ہمارے وہ بڑے پیارے بھائی ہیں میجر آفتاب لودھی، کہتے ہیں تو فلیٹ ویچ کے تو جہاز لے لے، تینوں کی لوڑ پئی ہے تو فلیٹ چلے. تو کل لنڈن سے تو آج امریکہ پہنچ گئی ہے. اے کی طریقہ ہے تو ہوں انج کر اتنے کھانا پینا رکھ لے تو ایک جہاز لے لے. بس کبھی کاموں کی نوعیت ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ انسان ٹریول کر کے کہیں سے کہیں پہنچتا ہے نا بھائی. اور یہ میری بیٹی بڑی پیاری ہے. کہہ رہی ہم تیار نہیں ہیں. تو بھائی اور کیا تیار ہونا تھا آپ نے، اس سے اچھی کیا تیاری تھی ماشاء اللہ. تو ہم لوگ گئے تھے اپنے نیلز کرانے. تو آپ اپنے دکھاؤ ذرا. ہاں کتنی پیاری میری بیٹی کے ہاتھ ہے نا. تو بس میں نے پنک کیا ہے نا، پنک، اور میں نے لال کیا بھائی. تو ہم نے کہا چلو ذرا آج اٹھ کے تھوڑا نکلی، اور بچوں کو بھی لینا تھا تو ابھی دیکھنی ہے میں نے حریہ کی ایکسائٹمنٹ. ان کو ذرا بہت پراپرلی تیار ہونا ہوتا ہے، ورنہ وہ بغیر اطلاع کے ہم ان کی ویڈیو نہیں بنا سکتے. اپوائنٹمنٹ لے کے ہاں کیونکہ وہ بہت پراپر انسان ہے. اور رات کو سونی تھی، ان کا بہت پیارا کمرہ تھا، لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں پہلے ان سے پرمیشن لوں گی. ایٹ لیسٹ شی شوڈ نو دیٹ آئی ایم میکنگ ہر ویڈیو ود کنسنٹ. یس ود ہر کنسنٹ. شی ڈزنٹ مائنڈ اٹ، بٹ اس کو پتا ہو تو ذرا میچنگ کپڑے، پراپر کپڑے، مطلب حلیہ سے ہی، تب جا کے تو کہیں ان کی مطلب مرضی شامل ہوگی اس میں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن برف دیکھ کے ویسے
اچھا بھی لگتا ہے اور مجھے تو بہت ڈپریس بھی کرتی ہے، پتہ نہیں برف اداس کرتی ہے، ٹھنڈا موسم اداس کرتا ہے. حالانکہ میں بچوں کے پاس ہوں، وہ اداسی نہیں الحمدللہ. مجھے ابھی شام کو میں ہادی سے بھی ملوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی ذرا دیر میں آئیں گے بھائی، وہ بچے تو بڑے بڑے اسکولوں میں آ گئے، ہم کیا کریں. وہ 10 بجے رات کو آئے گا تو میرے کس کام کا، آگے تھکا پڑا ہوگا. لیکن میں کیا کروں، میرے پاس چھٹیوں میں ٹائم کل شاید چھٹی کرے گا، اگر بہت تھکا ہوا ہوگا تو چھٹی کرے گا. تو کل کا دن مجھے مل جائے گا ان کے ساتھ. پھر پرسوں میں نے پھر فلائٹ پہ ہونا ہے، لیکن پھر انشاءاللہ واپس آؤں گی. پھر 2-3 دن رہوں گی. بس یہ تو ہے نا، بچوں کے ساتھ کم از کم تھوڑا سا ہاتھ لگا لیں، اتنا بھی دل کو تسلی ہوتی ہے. چلے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. ہاں جی، گرینی جاب شروع ہے. گرینی جاب تو ابھی اتنی نہیں شروع ہوئی جتنی کہ ابھی وہ آلو کی بھجیا بنا رہی ہوں. جب آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں نا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھر جاتا ہے. تو یہ مجھے کہتی تھی میرا کہ کیا کھانا ہے آپ نے، آلو قیمہ. تو یہ ہوا کہ مجھے کسی گوشت کی چیز کی شکل نہ دیکھنی ہو، میں اپنی مرضی سے آلو کی بھجیا بناؤں گی. اور یہ بھی میں نے پہلے مسالہ بنایا ہے، اس کے بعد ہم نے آلو ڈالنے ہیں. اور چونکہ نام کو بہت پسند ہے آلو کی بھجیا، تو میں نے کہا چلو بھائی ہم سب کو ہی پسند ہے ایکچولی. تو بنا رہے ہیں. ابھی بچے اسکول سے پورے نہیں آئے، تھوڑے سے آئے ہیں. مطلب پوری آئی ہے تو وہ ہاتھ دھو رہی ہیں اپنے. ہادی تو 10 بجے آئیں گے تو وہ ہے. ویسے ان بچوں کی بڑی ٹف لائف ہے میاں. سارا دن گھر میں بچے کتنی دیر میں آتے ہیں، باری 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 باری. کوئی دوپہر کو آ رہا ہے، کوئی شام کو آ رہا ہے. تو جناب یہ ادھر آ کے دکھایا نا ذرا میں کیا کر رہی ہوں. میں نے پہلے مسالہ بنایا ہے تاکہ ذرا مسالے کو میں گلا لوں اور پھر میں اس میں آلو ڈالوں گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں کہہ رہی ہوں اس کو بدل لینا ہے مجھے. اس کو بدلنے کا ٹائم آ گیا. بس ابھی ہم جب اس کو پکائیں گے اس میں تھوڑا سا ہی مسالہ گل جائے گا، پھر میں اس میں آلو ملاؤں گی، پھر آلو میتھی بنے گی. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں پھر ملتے ہیں. اچھا لو جی، آدھے آلو کچے پکے ہو گئے، آدھے میں بھنائی میں کروں گی. بڑی کوئی میں پتہ نہیں کون سا مغل بادشاہ کا کھانا پکا رہی ہوں اپنی طرف سے، ایسا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اپنی مرضی کا بھی کوئی اپنا ہی مزہ ہے نا. تو بڑا اچھا ہوئی. ابھی میں روٹی کے ساتھ کھاؤں گی. اور بس یہ دیکھ لیں، پاکستان سے باہر آپ آئیں تو باہر آ کے اپنے کھانے کی چوتھے دن ہی موت پڑ جاتی ہے انسان کو. 4 دن میں ہی آپ کہتے ہیں ہائے میں کہاں جاؤں، ہائے میں جیسے کچھ نہیں کھایا. بس صبح ناشتہ ٹوسٹ لیتی ہوں، انڈا ٹوسٹ. شام کو کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا. وہاں ماں بیٹیوں کی تو کارروائی چل رہی ہے، ان کے ہاتھ میں چوٹ لگی، پٹی ہو رہی ہے، تو وہ چاہتی نہیں کہ ان کی چوٹ کے بارے میں کوئی بتایا جائے. بھائی اپنی اپنی شخصیت ہے، اپنا اپنا دل ہے نا. تو خیر ابھی کل کا دن میں یہاں ہوں، پھر بچوں کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم گزار کے اور پھر میں جا رہی ہوں فلوریڈا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ وہاں کی بھی بناؤں گی. ابھی ہادی آئے نہیں ہیں اسکول سے، رات کو لیٹ میں آتے ہیں. مطلب یہاں تو اندھیرا ہی ہو جاتا ہے 4 بجے. بھائی وحشت ہوتی ہے مجھے سردیوں سے یہاں. پھر پتہ نہیں کون سی گیمز کر کے وہ آئے گا، پتہ نہیں کتنے بجے آئے گا. بس میں آئے گا 10:30 بج جائیں گے، تو اس کے پاس میرے لیے تو انرجی بچے گی نہیں. اب میں کیا کروں، بچے کہتے ہیں چھٹیوں کے دنوں میں آئیں. ہمارے کاموں کے حساب اپنے ہیں، بچوں کے حساب اپنے. اس وقت بچے جو ہیں بیچارے بالکل بسرے ہوئے ہوتے ہیں. 5 بجے اسکول جا کے وہ 10 بجے رات کو آتا ہے. اللہ ہی رحم کرے، اللہ میاں بس محنت کا پھل دے. اور کیا. چلے میں پھر بھجیا پوری بنا لوں گی، پھر دکھاؤں گی. اچھا جی، میں نے بڑا کوئی عالی شان قسم کا مطلب دیگ ہی دم کر لیا. جیسے آلو کی بھجیا بنائی ہے، انسٹنٹ آلو کی بھجیا ہے. 15-20 منٹ میں بن جاتی ہے. ہرا دھنیا اور اس میں میتھی دانہ اور کلونجی اور سب کی خوشبو ہے، میں آپ کو نہیں دکھا سکتی. تو ہم تو بھائی ابھی اس کو انجوائے کریں گے. اور میرے بچوں کے لیے کل سوجی کا حلوہ بنانا ہے. یہاں کے تو پھر یہی کام ہوتے ہیں. مجھے مزہ بھی تو آتا ہے نا، بچے خوش ہوتے ہیں. تو اب جا رہی ہوں میں نیچے اپنے کمرے میں، اور جا کے ذرا چیزیں مجھے جو لائی ہوں میں نے بکھیری ہوئی ہیں ان کو سمیٹوں. وہ بھی ایک کام ہے، چیزیں سمیٹنا، ان کو سنبھالنا، ان کو ڈھنگ سے رکھنا. اس کا بھی ایک اپنا، جہاں جاؤ جس کے گھر جاؤ وہاں جا کے سامان پھیلا دو، بڑا برا لگتا ہے مجھے. تو تھوڑی دیر میں ملتے ہیں.